بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں، اور اس طرح کی زیادہ تر جانکاری مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہم پہلے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی کی سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ قبول کیا، یعنی کہ وہ اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ میں کافروں کے ساتھ میں تھی، اسی لیے وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائی۔ جنگ بدر میں ابو العاص قید ہو کر آئے۔ جب رہا ہوئے اسی وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت بھی دیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئیں، لیکن حبار بن اسود کے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب نیچے گر گئی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی کہ ان کا حمل ختم ہو گیا۔ لیکن کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی، اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امامہ کو چھوڑ دیا تھا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر سیدنا زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ تھی۔ ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کے حد پار کر رہے تھے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ نے ان جوڑوں کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑا گیا تھا، اسی لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا، جس وقت حضرت زید بن حریث جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں کے بعد 2 سالوں تک زندہ رہے
ان کی عمر 6 سال کی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 ہجری میں کی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ کلثوم کو حضرت رقیہ کے یعنی ان کی بہن کے ہی بازو میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ کرا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 کلثوم اور نمبر 5 حضرت زینب۔ ناظرین، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کسی اور صاحبزادے سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ آپ اس دنیا میں رخصت ہو گئی تو ناظرین، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم۔ ناظرین، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پیروں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرے بیٹے تھے عبداللہ۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو ناظرین، اسی بات کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی تھی، حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا، انہی کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ بھی چند سالوں تک زندہ رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے میں ہی ہجرت کے وقت انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے دکھی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ پیارے ناظرین، اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چاچا، انہی کے بھی ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی۔ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اسے ہر بار کی طرح لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نازیہ ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔